علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا یاد رکھیں جو آج ہم فائل پڑھیں گے یہ فائل میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، فائل میں شیئر کر چکا ہوں، آپ لوگ واٹس ایپ گروپ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ گروپ سے فائل ڈاؤن لوڈ کریں، ورنہ یہاں اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر مزید فائل کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ بہرحال تو ہم پڑھ رہے تھے دین محیط کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے ابھی شروع نہیں کیا تھا، میں اپنے لیے کروا دیتا ہوں اس طرح، پھر میں سمجھاؤں گا۔ جب کسی میت پر قرض اتنا زیادہ ہو کہ پورے طریقے سے قرض ادا نہ کیا جا سکے تو ایسے ترکے کو ترک قاصرہ اور ایسے دین کو دین محیط کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترک قاصرہ میں سے حصہ دیا جائے گا، اور طریقہ یہ ہے کہ قرض خواہوں کو بمنزل ورثاء کے، ان کے دیون کو بمنزل سہام کے، اور مجموعہ دیون کو بمنزل اصل مسئلہ اور ترک قاصرہ کو بمنزل ترک کے بائیں جانب لکھ دیا جائے گا۔ تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ترک قاصرہ اور مجموعہ دیون میں نسبت دیکھی جائے گی، اگر نسبت توافق کی ہو تو ترک قاصرہ کے وفق کو مجموعہ دیون کے وفق پر تقسیم کر کے ما حصلہ کو ہر قرض خواہ کے قرض سے ضرب دیں گی، اور اگر نسبت تباین کی ہو تو ترک قاصرہ کے کل کو مجموعہ دیون کے کل پہ تقسیم کر کے ما حصلہ کو ہر قرض خواہ کے قرض سے ضرب دیا جائے گا، اور اگر نسبت تداخل کی ہو تو پھر ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ترک قاصرہ کو مجموعہ دیون میں داخل کیا جائے، کیونکہ اگر ترک قاصرہ مجموعہ دیون میں داخل نہ ہوا تو پھر ترک قاصرہ نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں ہر قرض خواہ کو کہ قرض کے مجموعہ دیون پہ وفق پہ تقسیم کریں گے، ضرب کی ضرورت نہیں۔ یہ ہم آپ کو پورا سمجھائیں گے، اب آپ صرف اتنا پڑھیں، پہلے آپ یہ پڑھ کر آپ اس کو ریپیٹ کریں، یہ جو آپ کے سامنے ہے، مطلب شاباش، اسکرین میں جو نظر آ رہا ہے اس کو پڑھے آپ میں سے کوئی ایک۔ دین محیط کا بیان، جب کسی میت پر قرض ادا اتنا زیادہ ہو کہ پورے طریقہ سے قرض جی ادا نہ ایک آپ میں سے پڑھے۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی اچھا سوری، میں آواز بند ہے، میں آواز کرتا ہوں، سوری جی، آپ پڑھیں صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، جی آواز آ رہی ہے، جی۔ دین محیط کا بیان، جب کسی میت پر قرض اتنا زیادہ ہو کہ پورے طریقہ سے قرض ادا نہ کیا جا سکے تو ایسے ترکہ کو ترکہ قاصرہ اور ایسے دیون کو دین محیط کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترکہ قاصرہ میں سے حصہ دے دیا جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرض خواہوں کو بمنزلہ ورثاء کے، ان کے دیون کو بمنزلہ سہام کے، اور مجموعہ دیون کو بمنزلہ اصل مسئلہ کے، اور ترکہ قاصرہ کو بمنزلہ ترکے کے بائیں جانب لکھ دیا جائے گا۔ تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ترکہ قاصرہ اور مجموعہ دیون میں نسبت دیکھی جائے گی، اگر نسبت توافق کی ہو تو ترکہ قاصرہ کے وفق کو مجموعہ دیون کے وفق پر تقسیم کر کے ما حصلہ کو ہر قرض خواہ کے قرضے سے ضرب دیا جائے گا، اور اگر نسبت تباین کی ہو تو ترکہ قاصرہ کے کل کو مجموعہ دیون کے کل پر تقسیم کر کے ما حصلہ کو ہر قرض خواہ کے قرض سے ضرب دیا جائے گا، اور اگر نسبت تداخل کی ہو تو پھر ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ترکہ قاصرہ مجموعہ دیون میں داخل ہو، کیونکہ اگر ترکہ قاصرہ مجموعہ دیون میں داخل نہ ہو تو پھر وہ ترکہ قاصرہ نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں ہر قرض خواہ کے قرض کو مجموعہ دیون کے وفق پر تقسیم کریں گے، ضرب کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی جی، تو یہ دین محیط ہے، اس کا ذرا میں آپ کو پس منظر بتاؤں۔ دین محیط کا مطلب کیا، یاد رکھیں قرضہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر میت پر کوئی قرضہ ہو تو وہاں یہ پروسیجر ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے خرچے ادا کیے جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر قرضے ادا ہوتے ہیں، قرضوں کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وصیت کے بعد میراث کی تقسیم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس صورت میں مال زیادہ ہو اور قرضہ کم ہو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مثلا ایک بندے کے نے کل ترکہ چھوڑا 10 لاکھ روپے کی مالیت کا اور اس پر 2 لاکھ کا قرضہ ہے، وہاں تو بہت آسان ہے کہ جی آپ 2 لاکھ کا قرضہ نکال دو اور تجہیز و تکفین کے خرچے نکال دو، جو رقم بقایا بچی وہ رسا میں تقسیم کر دو۔ لیکن یہ اس کیس کی بات کر رہے ہیں جس کیس میں قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ جو مرحوم نے ترکہ چھوڑا ہے وہ اس سے بڑھ رہا ہے۔ مثلا ایک بندے نے ترکہ چھوڑا ہے 5 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپے ترکہ چھوڑا ہے، لیکن اس بندے پر جو قرضہ ہے وہ ہے 10 لاکھ، مور دین 5 لاکھ۔ اب 5 لاکھ سے جب زیادہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ قرضہ اب کیسے ادا کریں گے، ترکہ ہی کم ہے۔ تو یاد رکھیں جب اس قسم کا قرضہ زیادہ ہو تو شریعت کا وہاں حکم کیا ہے؟ اصل بات حکم کو سمجھیے، تو یہاں صرف کیلکولیشن کا طریقہ بتایا۔ وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے حصہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ بیٹے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے جیب سے باپ کا پورا قرضہ ادا کرتے ہیں، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مثال ایک بندے پر قرضہ ہے 10 لاکھ روپیہ اور اس نے 5 لاکھ روپے چھوڑا ہے، اور اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے باپ کا قرضہ خود اپنے جیب سے ادا کرتے ہیں، ان کو آخرت میں ان کو مشکل سے بچانے کے لیے ہم خود قرضہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں وہاں تو شریعت کی طرف سے مکمل اجازت ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر فیملی میں سے کوئی بندہ بھی اٹھ کر اپنی مرحوم کا قرضہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر پورا قرضہ ادا کرنا ہو اس کے لیے کوئی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے، جس کا جو قرض ہے وہ اس کو ادا کر دو سیدھا سیدھا۔ یہ جو آپ اتنی یہاں آج اپنا سر کپائیں گے تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر قرضے ہیں زیادہ اور ترکہ ہے کم، تو وہاں پر یہ جو کم ترکہ جس کو آپ ترکہ قاصرہ کہیں گے، اس کی تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس میں سمپل سا رول ہے، اس رول کو آپ اپلائی کریں، اس کو آپ اس طریقے سے بھی اپلائی کر سکتے جو ادھر لکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی زبانی طور پر بھی کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ جس بندے کا جتنا قرضہ ہے، جس بندے کا جتنا قرضہ ہے اس کے قرض کے تناسب سے اس کو حصہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا قرضہ ہے 4 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا بندہ ہے اس کا قرضہ ہے 6 لاکھ روپیہ، تو کل ہے 10 لاکھ، ٹھیک ہے، 1 ملین، اور مرحوم نے جو پیسے چھوڑے وہ 5 لاکھ ہے۔ اب 5 لاکھ کو ان دونوں جو وہ ہے قرض خواہ، ان میں کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ آسان سا طریقہ ہے کہ 5 لاکھ میں 5 لاکھ میں سے ان دونوں میں سے 60% ایک کو دیں گے، 40% ایک کو دیں گے۔ 60% بنتا ہے 5 لاکھ کا 3 لاکھ، تو 3 لاکھ دیں گے 6 لاکھ روپے والے کو اور 2 لاکھ دیں گے 4 لاکھ روپے والے کو۔ تو دونوں کی جو پرسنٹیج ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھ کر قرضہ واپس کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ چونکہ ایک کا قرضہ 60% تھا تو ہمارے پاس اگرچہ 6 لاکھ پورے نہیں ہے، لیکن 6 لاکھ 10 لاکھ کا 60% بن رہا ہے، لہٰذا جو 5 لاکھ ہے اس کا 60% ہم ان کو دیں گے 3 لاکھ، اور جس کا قرضہ 4 لاکھ تھا، 4 لاکھ ہمارے پاس پورا نہیں ہے، 4 لاکھ مجموعی قرضے کا 40% تھا، لہٰذا جو 5 لاکھ کا 40% ہے 2 لاکھ وہ ہم قرض خواہ کو دیں گے۔ یہ تو ایک سمپل اور سادہ بات ہے۔ آپ اس سمپل کنسپٹ کو سمجھ گئے، پھر ہم اس پر آتے ہیں۔ یہ سادہ کنسپٹ آپ کے لیے کلیئر ہے جی؟ جی الحمدللہ، یہ تو بالکل ایک سادہ کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا جو پرسنٹیج ہے قرضے کا اس پرسنٹیج سے اس رقم کو تقسیم کرو، کیونکہ وہ رقم کم ہے۔ یہ کنسپٹ سب کو سمجھ آ گیا یا صرف 2 بندوں کو سمجھ آ گیا؟ جی سب کو سمجھ آنا چاہیے، بالکل سادہ کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اگر آپ کہیں گے استاد جی اگر یہ اتنا سادہ کنسپٹ ہے
تو اس کو یہاں پھر کیوں یہاں بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پر آپ کو ایک 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 کیلکولیشن کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو آپ اس طریقے کے مطابق، جس طریقے کو یہاں بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ بآسانی ہر ایک قرض خواہ کا حصہ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے ورثہ میں مال ہم نے نہیں تقسیم کرنا، ہم نے یہاں مال تقسیم کرنا ہے اس میں کیا کہتے ہیں جو جن کا قرضہ ہے، جن کو آپ کیا کہتے ہیں کریڈٹ کرتے ہیں، جن کا قرضہ ہے، اب ان کا ہم اس طرح تقسیم کریں گے. آپ ایک میت بنائیں جو قرض خواہ ہے، جن کو آپ کریڈیٹر بھی کہتے ہیں، جن کا قرض ہے ان کے نام آپ نیچے لکھیں. مثلا زید کا قرض ہے، عمر کا قرض ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا جتنا قرض ہے، جس وارث کا جتنا قرضہ ہے اس میں اس وارث کے قرضے کو آپ اس کے نیچے لکھ دیں. ٹھیک ہے جی، اور لکھنے کے بعد جو ترک قاصرہ ہے اس کو آپ بائیں طرف لکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ترکے کو بائیں طرف لکھتے ہیں، اور وہاں پر آپ نسبت دیکھیں. نسبت میں آپ کو بتا دیا ہے کہ توافق کی نسبت ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، تداخل کی نسبت ہو اس کا کیا طریقہ ہے، تباین کی نسبت ہو کیا طریقہ ہے. تماثل کا اس لیے نہیں پتا کیونکہ اگر تماثل ہے تو پھر تو ترک قاصرہ نہیں ہے، پھر تو قرضے پر پورا ترک تقسیم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مثال سے میں سمجھاتا ہوں، مثال سے بات بڑی واضح ہو جائے گی. آپ مثال پر آ جائیں. یہاں میں نے مثال سے ویسے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس پر 10 لاکھ قرضہ ہے، 10 لاکھ اس کا ترکہ ہے اور قرضہ 12 لاکھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ ترک قاصر ہے اور 12 لاکھ مجموعی دیون ہے. ٹوٹل جو قرضے ہیں وہ 12 لاکھ ہے، تو اس کو مجموعی دیون کہیں گے. ٹھیک ہے جی، اب آگے ہم مثالیں کرتے ہیں، مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی. یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، ایک شخص انتقال کر گیا. اب یاد رکھیں یہاں پر ہم قرض خواہ چونکہ نہیں ہے، سوری، یہاں چونکہ ہم نے میت میں تقسیم نہیں کرنا. میت میں اس لیے نہیں تقسیم کرنا کہ میتوں کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو تقسیم کرنا ہے یہ تقسیم ہم نے کرنا ہے جن کا قرض ہے ان میں. ٹھیک ہے جی، اس لیے یہاں پر ہم نے کسی میت کا نام نہیں لکھا، باپ بیٹے وغیرہ یا پوتے وغیرہ کسی کا نام نہیں لکھا، بلکہ ہم نے سیدھا یہاں پر جن کے قرض ہیں ان کے نام لکھے. تو اب آپ دیکھیں ایک ہمارے پاس زید ہے، زید کا قرض ہمارے پاس ہے 6 لاکھ کہہ لیجیے، 6 لاکھ روپے قرضہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ہے، سوری، زید کا قرضہ یلو کلر میں 10 لاکھ. ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے پاس خالد ہے، خالد کا قرضہ ہے 15 لاکھ. یہ میں نے لاکھ لکھ دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اس میں. ٹھیک ہے، بلکہ آپ سیدھا اس میں دیکھ لیں، سیدھا اس میں لاکھ والی لفظ کو ہٹا دیں، سیدھا آسان عادت میں دیکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو آپ سب سے پہلے دیکھیں زید کا قرضہ 10 روپیہ ہے. ٹھیک ہے، خالد کا جو قرضہ ہے وہ 15 روپیہ ہے، اور بشیر کا قرضہ 25 روپے. سادہ دیکھیں، آسان، اس طرح آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں سب سے پہلا کام آپ ان قرضوں کو ٹوٹل کریں. یہاں مسئلہ کچھ نہیں بنانا، جو مسئلہ ہے جو ٹوٹل قرضہ ہے وہی مسئلہ ہے. تو آپ نے جب ٹوٹل کیا 10 اور 15، 10 اور 15، 25، 25 آ گیا. 25 اور 25، 50. تو اب آپ دیکھیں اوپر ہم نے لکھا ہے کہ مجموعہ دیون 50، 50 لکھا ہوا ہے، یہ مجموعہ دیون ہے. ٹھیک ہے، یہ 50. اور بائیں طرف ہم نے لکھے ترک قاصرہ. ترک قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے پیسے کل چھوڑے 30 روپیہ 30، اور اس پر قرض ہے 50 روپیہ. تو یہ پہلی چیز تو یہاں یہ آپ سمجھے کہ یہ ترک قاصرہ ہے کیونکہ قرض زیادہ ہے جبکہ ترک قاصرہ کم ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. جی، دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. جی، اب ہم نے کرنا کیا ہے، وہ یہ ہم نے کرنا ہے کہ
اب نسبت دیکھنی ہے 30 اور 50 میں، 30 اور 50 میں نسبت دیکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، جی 30 اور 50 میں آپ نسبت دیکھیں، جی تو 30 اور 50 میں توافق کی نسبت ہے، توافق کی نسبت ہے، توافق کی، کیسے توافق کی نسبت ہے 30 اور 50 میں؟ کہ 10 کاٹ رہا ہے 50 کو 5 مرتبہ، اور 10 کاٹ رہا ہے 30 کو 3 مرتبہ، تو اب دونوں کا وفق لکھیں گے، ٹھیک ہے، ترک قاصرہ کا وفق 3 ہے وہ ہم نے لکھ دیا، مجموع دیون کا وفق 5 ہے وہ ہم نے یہاں سائڈ میں یہ چھوٹا سا لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب دونوں کا وفق لکھ دیا، ہم نے کہا تھا اوپر آپ کو ضرب میں کہ آپ کیا کریں گے، توافق کی نسبت ہو تو آپ ترک قاصرہ کے وفق کو مجموع دیون کے وفق پہ تقسیم کر دے اور ما حصلہ کو ہر قرض خواہ کے قرضے سے ضرب دے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کیا کریں جی، ترک قاصرہ کا جو وفق ہے، ترک قاصرہ کا جو وفق ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے 3، آپ 3 کو تقسیم کر دیں، کیلکولیٹر لے لے شاباش، 3 کو ڈیوائیڈ کر دے 5 پر، 3 ڈیوائیڈ بائی 5، ٹھیک ہے، 3 کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا 5 پر، جو جواب آتا ہے اس کو آپ 6 سے ضرب دیں، 10 سے، سوری 10 سے ضرب، 10 ہمارے پاس اس بندے کا قرض ہے، زید کا قرض ہے، یہ میں نے فائل بھیجی ہے جی بنی، آپ فائل کو دیکھیں اس میں سے مثال، ٹھیک ہے، تو یہ 6 آگے دیکھیں میں نیچے 6 لکھ دیا ہوا، ٹھیک ہے، آپ 3 کو ڈیوائیڈ کریں 5 پر، جو جواب آتا ہے اس کو 15 سے ضرب دیں تو یہ 9 آئے گا، یہ فائل آپ لوگ کھولے جی بنی، اور 3 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 5 پر اور جو جواب آتا ہے اس کو ضرب دیں آپ 25 سے، تو جواب کیا آئے گا، جواب آئے گا 15، ٹھیک ہے، تو اب مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو 30 روپے ہیں، 30 روپیہ ہے، اس کی تقسیم آپ اس طریقے سے کریں گے کہ 30 روپیہ میں سے 6 روپیہ آپ دیں گے زید کو، 9 روپیہ دیں گے خالد کو، 15 روپے دیں گے بشیر کو، یہ آٹومیٹکلی آپ کو وہ پرسنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جس کا جتنا قرض ہے اس کو وہ پرسنٹ دیں گے، یہ آٹومیٹکلی یہ آ گیا کہ ہمارے پاس قرض ہیں 50 روپیہ اور ترک قاصر 30 روپیہ، تو ہر ایک کا آٹومیٹکلی حصہ آ گیا، بات سمجھ رہے ہیں جی، یہ مثال آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے جی، جی 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 کلیئر ہے جی، جی جی ٹھیک ہے جی، یہ نا ایک سیکنڈ، اچھا آگے دیکھیں جی، آگے دوسری مثال کی طرف آپ آ جائیں، دوسری مثال کی طرف، ٹھیک ہے، دوسری مثال ہمارے پاس ہے، ایک اور مثال ہے، ان کو میں نے لکھا ہے لاکھوں میں لکھا ہے، مثلا ہمارے پاس 3 لوگ ہیں، ایک شخص انتقال کر گیا، اس پر 3 لوگوں کا قرضہ ہے، خالد کے 10 لاکھ روپیہ ہے، کاشف کے 20 لاکھ روپیہ ہے اس پر، اور کاشف کے 20 لاکھ ہے، اور بینک کا مثلا اس پر 12 لاکھ کا قرض ہے، مثلا آج کل جس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں گے کہ ان تمام کے قرضے کو ٹوٹل کرو، 10 لاکھ اور 20 لاکھ، 30 لاکھ اور 12 لاکھ، 30 لاکھ اور 12 لاکھ، یہ 42 لاکھ، یہ میں ٹوٹل کیا 42 لاکھ قرضہ ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور اس بندے کے اوپر جو اس بندے نے ترکہ چھوڑا ہے وہ 37 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ٹوٹل قرضے 42 لاکھ اور اس نے ترکہ چھوڑا ہے 37 لاکھ، تو اصول اور فارمولہ تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ بھئی جس کا جتنا قرض ہے اس کے تناسب سے اس کا حصہ دو، اس کے لیے صاحب سلاجی نے آپ کو طریقہ بتایا تھا
कि आप 37 लाख और 42 लाख में निस्बत देखो कौन सी निस्बत है। तो याद रखिए 37 लाख और 42 लाख में तबायुन की निस्बत है, और हमने आपको ऊपर बताया है कि अगर तबायुन की निस्बत हो तो आप तरके को मजमुआ दुयून पे डिवाइड करें और जो जवाब आता है उसको आप हर कर्ज खा के कर्ज से ज़रब दें, तो इस तरीके से हिस्सा निकल आए। ठीक है जी। तो अब आप डिवाइड करें जी 37 लाख को 42 लाख पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तकसीम 42 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक मिनट, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तकसीम 42 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। जो जवाब आए उसको आप खालिद का जो कर्जा है 10 लाख से ज़रब दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी ये एक मिनट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तकसीमी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। जो जवाब आए उसको ज़रब दे दो 10 लाख से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये आ गया 880,952, यानी 8,80,952 ये हम देंगे। जी बिल्कुल आपने सही निकाला, ये हम देंगे खालिद को। काशिफ को आप 37 लाख को 42 लाख पे डिवाइड करो, जो जवाब आते हैं उसको 20 लाख से ज़रब दो, तो काशिफ का आ जाएगा 17,61,904 रुपये। ठीक है जी माशाल्लाह। इसी तरीके से 37 लाख को डिवाइड करो 42 लाख पर, जो जवाब आते हैं उसको 12 लाख से ज़रब दो, तो ये बैंक का आ जाएगा हम 10,57,142। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप झंझट में पढ़ने के बजाय, झंझट में पढ़ने के बजाय बआसानी जो है वो आप हिस्सा निकाल लेते हैं, किसका जी, जिनका कर्जा है उनका हिस्सा निकाल लेते हैं। ठीक है जी। जी जी, एक और मिसाल भी हमारे पास है यहाँ। हाँ, एक और मिसाल भी है, तवाफुक और तदाखुल वाली मिसाल। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई। अगली मिसाल की तरफ हम आते हैं। जी, अगली मिसाल हमारे पास ये है, देखें, तवाफुक वाली मिसाल भी हो गई, तबाइन वाली। अगली हमारे पास है तदाखुल वाली। एक शख्स है वो इंतकाल कर गया, उसके ऊपर हम्माद के 30 रुपया है और हसन के उसके ऊपर 50 रुपया, तो ये कुल बन गया उसका कर्जा 80 रुपया, और उसने तर्का छोड़ा 20 रुपया। तो हमने आपको बताया था कि आप तर्के और कासिर और मजमूए दियून में निस्बत देखो, तो इन दोनों के दरमियान निस्बत कौन सी है, तब तदाखुल की है कि 80-20 को 4 बार काट रहा है। और आपने पढ़ा कि अगर तदाखुल की निस्बत हो, आप हर कर्ज खा के कर्ज को मजमूए दुयून के वफक पे तकसीम कर लो बस। अब आप देखें हमारे पास मजमूए दुयून जो 80 है, इस 80 का वफक हमारे पास 4 है, 4। तो आप हर एक के कर्जे को मजमूए दुयून के वफक पे तकसीम कर लो। 30 को आप तकसीम कर दो 4 पर, शाबाश। 30 को 4 पे तकसीम कर लो, 30 को 4 पे तकसीम कर लो। जी, 30 को 4 पे तकसीम करो, क्या जवाब आ रहा है? ठीक है जी, क्या जवाब है जी? जी, 7.5 सिफर आ गया जवाब। आप 50 को डिवाइड कर लो 80 का जो वफक है 4 पर डिवाइड कर लो 50 को, जवाब आ जाएगा 12.5 सिफर। खुलासा ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुलासा ये है, खुलासा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये सबक में समझ लिया कि अगर एक बंदे पर कर्जे हो, देखिए यही जवाब आ रहा है, अगर, हाँ जी, आपने ये समझ लिया कि अगर एक बंदे पर कर्जा हो तो कर्जे की सूरत में, तो कर्जे की सूरत में आप कैसे डिवाइड करेंगे,
اس کے قرضے کو قرض خواہوں پر. ایک تو شریعت کا سادہ اصول آپ کے سامنے آ گیا کہ جس بندے کا جو قرضے کا تناسب ہے اس تناسب سے آپ حصہ دیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سادہ اصول آ گیا. ٹھیک ہے جی 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 اور جی جی اور دوسری بات آپ کے سامنے اصول بتا دیا کہ اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ تداخل کی نسبت اس کا بھی بتا دیا گیا, تباین کی ہو تو وہ بھی بتا دیا گیا, توافق کی ہو تو وہ بھی بتا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگلی بات پر چلتے ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک اور فائل ابھی اسکرین پر, بلکہ میں گروپ میں فوراً شیئر کرتا ہوں, وہ بھی بڑی اہم ہے. ایک سیکنڈ, ابھی میں شیئر کرتا ہوں فائل آپ سے. وہ ہے جی آپ کے لیے جو ایک نیکسٹ جو ہے وہ ہم ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک سیکنڈ, واٹس ایپ گروپ میں میں شیئر کرتا ہوں, آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں ہم نے ایک نیکسٹ بات کرنی, بڑی اہم بات ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ تو الحمدللہ ہو گیا ہو. جی میں پہلے فائل شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. جی ایک سیکنڈ, جی ایک سیکنڈ. یہ آپ لوگ دیکھیں میں نے فائل شیئر کی ہے بنین کی, اس پہ بنات کے گروپ میں, بنین کے گروپ میں شیئر کر رہا ہوں. جی ایک سیکنڈ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی میں نے دونوں گروپ میں فائل شیئر کر دی ہے. اس فائل کے مطابق آپ لوگ اگلی اس کو دیکھیں. میں آپ سے نا یہ اب اسکرین شیئر کرتا ہوں ورڈ کی فائل کا. ٹھیک ہے جی, یہ تخارج کا طریقہ, اس کو ذرا آپ دیکھیں. جی یہ تخارج کا طریقہ. جی تخارج کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام شرعی ورثاء کی رضامندی سے کوئی ایک وارث ترکے میں سے کوئی متعین چیز لے کر اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو اس کو تخارج کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام ورثاء کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے اور تمام ورثاء کو ان کے حصے دے دیے جائے. پھر جس وارث نے صلح کی ہے اس کے حصے کے نیچے صلح کا صاد لکھ کر اس کے حصے کو اصل سے منفی کیا جائے اور مابقیہ سے مسئلہ بنایا جائے. یہ صرف اتنی بات ہے تخارج کا طریقہ. اس کو ذرا پڑھ کر سنا دے آپ میں سے کوئی. جی تخارج کا طریقہ, شاباش, بنین بھی بنات بھی. جی پڑھ کر سنا دے, شاباش. تخارج کا طریقہ جب تمام شرعی ورثاء کی رضامندی سے کوئی ایک وارث ترکے میں سے ایک معین چیز لے کر اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو اس کو تخارج کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام ورثاء کو شامل کر کے مسئلے بنایا جائے اور تمام ورثاء کو ان کے حصے دے دے جائے. پھر جس وارث نے صلح کی اس کے حصے نیچے صلح کا
اور کاسلک سے کاسلک اس حصے کو اصل سے منفی کیا جائے اور ما باقی سے مسئلہ بنایا جائے۔ جی 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 ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے جو ہے تخارج کا طریقہ آگے، اس کی تفصیل میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، مثالیں ہم اس کی کل کے سبق میں کریں گے۔ یاد رکھیے عملی طور پر جو تخارج ہے یہ بہت اہم ہے عملی پریکٹیکل مسائل میں۔ پریکٹیکل مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک وارث کہتا ہے بھئی مجھے یہ گاڑی دے دو، میں نے کچھ نہیں لینا، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی وارث کہے کہ مجھے ترکے میں فلاں چیز دے دو، میں نے بقیہ کوئی حصہ نہیں لینا، تو اس طرح کرنا جائز ہے، یہ صلح ہے۔ ایک نمبر ایک۔ نمبر دو، تخارج کا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح میں نے ایک اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، فائل میں بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات جو نمبر 1 میں نے لکھا ہے کہ جو بھی عاقل بالغ ورثاء ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ہر ایک کو اپنا پورا پورا حصہ ملے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں، جو 5 چیزیں، ایک چیز آپ گاڑی لے لیں، میں گھر لیتا ہوں، آپ فیکٹری لے لیں، میں موٹر سائیکل لیتا ہوں، چیزیں اس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں بخوشی تمام شرعی ورثاء۔ یاد رکھے اس طرح کرنا بھی جائز، اس میں پابندی نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں میں لیپ ٹاپ لیتا ہوں، ایک کہتے ہیں میں مکان لیتا ہوں، ایک کہتے ہیں میں گھر لیتا ہوں، تمام اس پر راضی ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، تو یہ جائز ہے شرعاً۔ اور اگر کوئی ایک وارث لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک وارث کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے حصے کو ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ تو یہ میرے خیال میں مثالیں تھوڑی سی تفصیلی ہو جائے گی، اس مثال کو پھر ہم کل کریں گے۔ اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ تخارج اور صلح کا طریقہ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات صرف ملحوظ رکھے کہ اگر صرف کیش کو ڈیوائیڈ کرنا ہو، کیش، کوئی اور چیزیں ساتھ نہ ہو، تو وہاں پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو کم حصہ دیں، وہاں پورا پورا حصہ دینا ضروری ہوگا، کیونکہ تخارج کا اصل جو اس کے پیچھے جو فقہی تکییف ہے یہ بے اور شراء ہے۔ تو اگر کیش ہو تو کیش میں پھر یہ سود لازم آئے گا، لیکن اگر کیش کے ساتھ کوئی اور چیزیں ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں کیش کے علاوہ، صرف کیش نہیں ہے، تو پھر یہ تخارج اور صلح کا طریقہ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ 2 طریقے میں نے تشریح میں لکھ دیے ہیں، لوگ یہ دونوں طریقے کرتے ہیں، یہ صلح کے بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی مثال، ایک دو مثالیں ہم کل کریں گے، پھر عربی عبارت بھی ہو جائے گی جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔